بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے بیچ 95 نمبر سبق پیش خدمت ہے۔ موضوع غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم بمقام جعرانہ ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور فیاضی دیکھی سنی تھی۔ آج بھی موضوع وہی ہے، لیکن آج کے سبق میں منافقین کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، اور اس بیجا اعتراض کا جواب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مترزین کی قتل کی شکل میں دینا چاہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ سنیے پورا درس۔ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں بعض منافقین نے اعتراض کیے۔ ایک قول ہے کہ وہ منافق معتب تھا، اس نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، نہیں، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو غصے کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا۔ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ چہرہ مبارک کا رنگ بدل کر صرف جیسا ہو گیا۔ صرف ایک تیز سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے جس سے چمڑے کو رنگا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا غصہ آیا اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، اگر اللہ اور اس کا رسول بھی انصاف سے کام نہیں لے سکتا تو پھر کون ہے جو عدل و انصاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے، انہیں اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں اور انہوں نے صبر سے کام لیا۔ غالباً یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خالہ زاد بھائی یا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ شخص انتہائی سرکش اور بدسرشت تھا۔ اپنی اس سرکشی کے سلسلے میں ایک مرتبہ اس نے ایک طوائف اور 20واں عورت کو بلا کر اس سے یہ طے کیا کہ وہ اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ملوث کرے اور کہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ اقرار اسے بنی اسرائیل کے سامنے کرنا ہوگا۔ اس طرح سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرائیں گے، اور قارون نے اس کے بدلے میں اس عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرات، یہ قارون چونکہ پڑھا لکھا دولت مند شخص تھا، اسے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بخشی تو اسے حضرت موسیٰ سے حسد ہوا کہ موسیٰ ہی کو یہ شرف و شرافت کیوں حاصل ہوئی، نبوت انہیں کیوں ملی، نبوت تو مجھے ملنی چاہیے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس عہدہ ہے، اور میں پڑھا لکھا انسان ہوں۔ دراصل یہیں سے قارون سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا تھا، اور اس حسد کے نتیجے میں یہ جب گرا تو اس حد تک گرا کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے۔ الغرض اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر آ کر انہیں پکارتے ہوئے کہا کہ تمہاری قوم یہاں جمع ہے، اس لیے باہر آؤ اور انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے مجمع کو تبلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو شخص چوری کرے ہمیں اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، جو شخص کسی پر بہتان لگائے اس کو کوڑے لگانا چاہیے، اور جو شخص شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے اس کو سنسار کر کے ہلاک کر دینا چاہیے، اور اگر غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانا چاہیے۔ قارون نے یہ سن کر کہا کہ چاہے مجرم تم ہی ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، چاہے میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذہن اس طرح کے واقعات سے فارغ تھا، چنانچہ انہوں نے سنتے ہی کہا کہ چاہے میں ہوں۔ اور قارون نے کہا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تم نے نعوذ باللہ فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو بلاؤ، اگر وہ اقرار کر لے تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ فوراً اس طوائف کو بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے فلاں، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات نازل فرمائی
کہ کیا قارون کی بات صحیح ہے؟ خدا کی مدد اور طوائف کی زبان پر حق۔ اس طوائف نے کہا اگر آپ مجھے قسم دے رہے ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بری اور پاک دامن ہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قارون نے مجھے انعام کا لالچ دے کر یہ کہنے پر آمادہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ملوث ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت 2 تھیلیاں لے کر آئی جس میں درہم بھرے ہوئے تھے اور ان پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ تھیلیاں سب کو دکھا کر اس عورت نے لوگوں سے کہا یہ تھیلیاں مجھے قارون نے اسی مقصد سے دی تھیں، اس پر اس کی مہر بھی موجود ہے۔ اب میں بے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ لوگوں نے فوراً مہر دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے۔ حضرت موسیٰ فوراً سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ان پر وحی نازل ہوئی جس میں فرمایا اپنا سر اوپر اٹھا لو، کیونکہ میں نے روئے زمین کو حکم دیا ہے کہ تمہاری اطاعت کریں، یعنی سب لوگ آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے مخالفین اور دشمنوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، جس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ قارون کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے، چنانچہ زمین اس کو لے کر نیچے دھنستی جا رہی ہے اور قارون زمین میں اترتا جا رہا ہے۔ اب وہ قیامت تک ہر روز زمین میں اتنا دھنستا رہے گا جتنا اس کا قد ہے۔ غرض کہ جس شخص نے یہ بات کہی تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس منافق نے یہ بات کہی تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم میں معاذ اللہ انصاف سے کام نہیں لیا، وہ ذو خویسرہ تیمی شخص تھا۔ یہ ذو خویسرہ یمانی کے علاوہ ایک دوسرا شخص تھا، 2 قول ہیں۔ ذو خویسرہ تیمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے آج کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک، مگر اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، اگر میرے پاس بھی انصاف نہیں ہے تو پھر کس کے پاس انصاف ہوگا؟ حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ ایک قول ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں، یہ بات دونوں نے کہی ہوگی۔ چنانچہ مسلم میں ہے اس شخص کا یہ اعتراض سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کی گردن نہ مار دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت خالد کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس شخص کی گردن مار دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، ممکن ہے یہ شخص نماز پڑھتا ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا کیا کوئی نمازی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو اس کے دل میں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ دلوں کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ بھائیو، دلوں کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ سنیے، توجہ دیجیے، آج بہت سے لوگ آ کر ہمارے اور آپ کے ہاں بھوشوانی کرتے ہیں، جی آپ کے ہاں کیا ہے وہ سب بتاتے ہیں، آپ پر کس کا اثر ہے، کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے وہ سب بتاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر ان کے سینے چاک کر کر دیکھوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب کہ حضرت علی یمن میں تھے، انہوں نے وہاں سے سونا ملی ہوئی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، یعنی سونے کی کان کی مٹی تھی جس میں سے ابھی سونا علیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دی، جو یہ تھے اقرا بن حابس، وعینہ ابن بدر، علقمہ ابن علاقہ اور زید الخیر۔ اس پر قریش کے بڑے بڑے سردار بگڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ یہ مال ان نجدی سرداروں کو تو بخش رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کی تالیف قلب اور دلداری مراد ہے۔ اسی وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہی خدا کی نافرمانی کرتا ہوں تو کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے؟ اس نے مجھے زمین کا امانت دار بنایا ہے اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، جبکہ میں اس ذات کا امین اور امانت دار ہوں جو آسمان میں ہے اور جو صبح و شام مجھے آسمان کی خبریں پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے نے کہی تھی۔
اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا زمین والوں میں سب سے زیادہ میں ہی اس کا حقدار اور اہل نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈروں؟ حضرات، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے یہ ناخوشگوار واقعات ہیں جس سے آج ہم سب امت کے افراد اشکبار ہیں کہ ایسی ذات عظیم، ایسی ستودہ صفات ذات، ایسی صادق الامین ذات، ان کو بھی بدبختوں نے نہیں بخشا۔ گویا اس سے حوصلہ لیجئے، اس واقعے سے حوصلہ پائیے کہ آدمی کے ساتھ امتحاناً اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بلندی درجات کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے اس طرح کے موقعوں پر جو آپ کو اذیتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، پوری امت کی طرف سے، ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے، ہمارے اعزاء رشتہ داروں کی طرف سے، سب کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، جمعہ ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ بہت سے لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، تمام مریضوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو، اور جو ہمارے خاص مریض ہمارے بھائی بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی دائمی نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔